چھوٹا لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں کافی بڑا تھا۔ اتنے بڑے گلیشیئر کو دیکھنے کے بعد کافی لوگ مایوس ہو کر واپس جا چکے تھے، لیکن پھر وہی بات، ارادے مضبوط ہوں تو منزل آسان ہو ہی جاتی ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد ہم نے اپنا بائک پکڑا اور بڑی مشکل سے بائک کے ساتھ گلیشیئر کو کراس کیا۔ ہمارے بعد کافی نوجوانوں نے یہ کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے۔ خیر کچھ کرا کے ہم پہنچے ناران، لیکن ناران پہنچنے کے بعد ہمیں کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ وہاں نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ ملاحظہ کیجیے۔ اس جگہ سے تو آپ اچھے طرح سے واقف ہوں گے۔ جی ہاں، یہ وہی جگہ ہے جہاں سے سیف الملوک کے لیے جیپ روانہ ہوتی ہے۔ اب آپ کو دکھاتا ہوں ناران کا بازار۔ ہم دونوں کے علاوہ پورے ناران میں 10 سے 12 لوگ اور موجود تھے، جن میں زیادہ تر ہوٹل مالکان اور کچھ مقامی لوگ تھے۔ اگر باقی لوگوں کی طرح ہم بھی مایوس ہو کر واپس چلے جاتے تو ایسا ناران دیکھنے کو نہ ملتا۔ اور پھر ہم لوگوں نے ایک روم بک کروایا جو کہ ہمیں کافی سستا پڑا، صرف 800 روپے۔ بائک پہ سفر کرنے کی وجہ سے ہم کافی تھک چکے تھے، جس کی وجہ سے ہمیں کچھ دیر آرام کرنا پڑا اور پھر ہم اٹھے مغرب کے ٹائم۔ کچھ دیر ناران کے خالی بازار میں واک کرنے کے بعد ہمیں بھوک محسوس ہوئی اور پھر ہم لوگ کھانے کے لیے مون ریسٹورنٹ آ گئے۔ کھانا کھانے کے بعد مون ریسٹورنٹ والوں نے ہمیں مٹھائی پیش کی۔ ہم نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ آپ اس سیزن کے ہمارے پہلے کسٹمر ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہمارے پاس سونے کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھی، اس لیے ہم لوگ چپ کر کے سو گئے۔ صبح اٹھنے کے بعد ہم نے سب سے پہلے کھڑکی سے نکل کر باہر جھانکا کہ راستہ کھلا یا نہیں کھلا، لیکن راستہ ابھی تک بند تھا۔ ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ اب آ ہی چکے ہیں تو سیف الملوک لازمی جائیں گے، اور پھر ہم لوگ پیدل سیف الملوک کے لیے نکل پڑے۔ کچھ دیر چلنے کے بعد ہمیں یہ 2 بھائی نظر آئے۔ سلام دعا کے بعد ہمیں پتہ لگا کہ یہ بھائی بھی اسلام آباد سے آئے ہیں اور ملکہ پربت تک جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ 10 سے 15 منٹ ساتھ چلنے کے بعد ہمیں کچھ ہمدردی محسوس ہوئی اور ہم نے ان سے ان کا آدھا سامان لے لیا، جو کہ ہماری اس دن کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ ان بھائیوں کا ایک بیگ 30 کلو کا تھا، کیونکہ اس میں پورے 1 ہفتے کا سامان تھا جو انہوں نے ملکہ پربت جا کر استعمال کرنا تھا۔ سامان کی چھوٹی موٹی سیٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اپنے سفر کا دوبارہ آغاز کیا اور چلتے چلتے 7 گھنٹے 35 منٹ کے بعد سیف الملوک سے کچھ فاصلے پر جا پہنچے۔ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہاں پر ہمارا استقبال کرنے کے لیے ایک عدد کتا بھی موجود تھا۔ ابھی ہم 2 قدم چلے ہی تھے کہ ہمیں بادلوں کی گرج محسوس ہوئی۔ ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک طوفان سا ہماری طرف چلا آ رہا تھا۔ طوفان کے پہنچنے سے پہلے ہی ہم دونوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ طوفان کافی خطرناک لگ رہا تھا اور ہمارے پاس حفاظتی سامان نہیں تھا۔ ہم نے ان دونوں بھائیوں کا سامان واپس کیا اور سلام دعا کے بعد واپسی کا راستہ پکڑا، اور کچھ ہی دیر بعد ہم جا پہنچے مون ریسٹورنٹ۔ واپس پہنچنے پر ہم نے محسوس کیا کہ برف اور دھوپ کی وجہ سے ہم دونوں کے چہرے سرخ ہو چکے ہیں۔ خیر ہم نے کھانا کھایا اور بوریت سے تنگ آ کر فوراً واپس جانے کا فیصلہ کیا اور پھر ہم چل دیے اسلام آباد کی طرف۔ یہ تھا میرا سفر نامہ جو کہ مجھے خود کبھی نہیں بھولتا۔ امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آیا ہوگا۔ اگلے سفر نامے تک کے لیے اللہ حافظ۔